السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ممبران کو اپنے آو فارسی سیکھیں گروپ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید و این دروس ها را، این درس ها را خوب میفهمی و لطف میبری. ما امروز درس 18 را میخوانیم. در این درس ما میاموزیم واژه های جدید، انسان و اعضای بدن و همینطور نقطه های جدید. و امروز درس متن ما بدن انسان می باشد. خب درس را شروع میکنیم. خب انسان هم در زبان اردو هم انسان میگویند و هم در زبان فارسی. مہربان، نامہربان. مہربان مہربان کہتے ہیں، نامہربان جسے ظالم کہتے ہیں. متواضع جو نارمل ہوتا ہے بندہ، متکبر جو تکبر کرنے والا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں متکبر ہے. یہ احترام میں گزارت، احترام کر رہا ہے، معزز بندے کی احترام کر رہا ہے. نابینا، نابینا کو اردو فارسی میں نابینا کہتے ہیں، یا کور بھی زیادہ تر استعمال کرتے ہیں، کور. ناشنوا یا کر. ناشنوا جو نہیں سنتا، جو اپنے سماع سے محروم ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ناشنوا، یا کر بھی کہتے ہیں، کر. اور معلول جو معذور ہوتا ہے اسے معلول کہتے ہیں. باغل میں کند، بغل میں لے رہا ہے. نوازش میں کند، اس کو پیار کر رہا ہے، ہاتھ پھیر رہا ہے. می بساد، بوسہ دے رہا ہے یا دے رہی ہے، پیار کر رہا ہے. صحبت میں کند، بات چیت کر رہا ہے یا کر رہی ہے. بے دنیا میں آید، پیدا ہو رہا ہے یا ہو رہی ہے. از دنیا میں رود، دنیا سے جا رہا ہے یا جا رہی ہے، یعنی فوت ہو رہا ہے. گوش کنید و بخوانید. مادر نوزادش را باغل می کند و می بوسد. جو ماں ہے اپنے جو تازہ بچہ ہوتا ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو باغل کر رہی ہے اور پیار کر رہی ہے، می بوسد. کو دکان تھان را نوازش کنید و ببوسید. اپنے بچوں کو پیار کریں اور ان کو بے بوسید، ان کا چمل لیں اور ان کو پیار کریں. دونوں میں استعمال کیا جاتا ہے. نوازش یعنی پیار کرنے کے معنی میں، بے بوسید ان کو آپ پیار کریں. ہر روز در این بیمارستان حدود 20 نوزاد به دنیا می آید. ہر روز اس ہاسپٹل میں تقریباً 20 جو بچے ہوتے ہیں وہ دنیا میں آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں. من دیروز به دیدن مادر بزرگم رفتم و با او صحبت کردم. میں پچھلے روز یعنی کل جو ہے نا اپنے دادی کو دیکھنے کے لیے گیا اور اس سے میں نے بات چیت کی. دوستم معلول است، میرا جو دوست ہے وہ معذور ہے. وہ برائے راہ رفتن از عصا استفادہ می کند. وہ راہ چلنے کے لیے، راستہ چلنے کے لیے عصا کا سہارا لیتا ہے، اس سے استفادہ کرتا ہے. علی بے مرد نابینا کمک کرد. علی جو ہے نا وہ جو نابینا مرد ہے یا کور ہے وہ اس کی مدد کرتا ہے یا کیا ہے. و او را به آن طرف خیابان برد، اور اس کو دوسری طرف، سڑک کے دوسری طرف پہنچا دیا، اس کو جانے میں مدد کی یا اس کو لے گیا. مادر بزرگ سعید 75 سال زندگی کرد. جو سعید کی دادی ہے اس نے 75 سال ماشاءاللہ زندگی کی ہے. او پارسال از دنیا رفت، انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ پچھلے سال دنیا سے چلی گئی، یعنی فوت ہو گئی. استاد مان گفت، ہمارے استادوں نے کہا، روز مادر به دیدن مادرتان بروید و دستشان را ببوسید. جب مادر ڈے آئے تو آپ اپنے والدہ کے پاس جائیں اور ان کے ہاتھوں کو بوسہ لیں، چومیں. ہر روز در جہان ہزاروں نفر از دنیا می روند و ہزاروں نفر به دنیا می آیند. ہر روز اس دنیا میں ہزاروں لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں اور ہزاروں لوگ اس دنیا میں آتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا ہی ہے جو فقط آتا ہے، کماتا ہے، لگاتا ہے، اور اگر کوئی آ کر اس میں اگلی دنیا کے لیے کوشش صحیح کرتا ہے، اگلی دنیا کے لے جاتا ہے، تو وہ اس دنیا کا اچھا ترین بندہ ہے. خوب. پدر بزرگم ہمیشہ نوے هایش را نوازش میکنند و او بسیار مہربان است. جو میرا دادا ہے وہ اپنے بچوں کو، جو نوے ہیں اس کے، جو مثلا بیٹے کے جو بیٹے ہوتے ہیں، نواسوں کو کیا کرتے ہیں؟ پیار کرتے ہیں، اور وہ بہت مہربان ہے. نابینا کسی است. نابینا وہ ہوتا ہے کہ چشمانش نمی بیند، اس کی آنکھیں نہیں ہوتا، وہ دیکھ نہیں سکتا یا دیکھ سکتی ہے. وہ ناشنوا کسی است، اور جو سن نہیں سکتا وہ، یہ جو
کانوں کی سماع سے محروم ہوتا ہے وہ شخص ہوتا ہے کہ گوش ہائش نمی شنوا دو، اس کے جو کان ہیں اور اس کانوں سے وہ سن نہیں سکتا۔ طلبہ ان کلاس مہربان متواضع ہستن، اس کلاس کے جو طالب علم اسٹوڈنٹ ہیں بہت ہی مہربان اور نارمل ہیں، متواضع ہیں، تواضع والے ہیں۔ آنہا بے استاد ہائشان احترام گزارند، وہ اپنے استادوں کا احترام کرتے ہیں۔ لطفاً جملے بے سازید، اب آپ کی باری ہے۔ آپ نے ان جو الفاظ ہیں ان سے آپ نے ایک ایک جملہ بنانا ہے۔ مثلا متکبر کا ایک جملہ بنائیں۔ مثلا خدا متکبرہ دوست نہ دارد، خدا تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح باقی بھی آپ نے خود ہی ان کا جملے بنانا ہے، ہم نے ٹھیکہ تھوڑا لیا ہوا ہے۔ ہاں بھائی آگے چلتے ہیں۔ بصیدن مصدر ہے، بصیدن یعنی چومنا، احترام گزارش سے احترام کرنا، اور شنیدن یعنی سننا کے معنی میں آتا ہے یہ مصدر ہے۔ اعضائے بدن، اب اعضائے بدن جو بدن کے جو اعضاء ہیں، پارٹ آف باڈی ہیں، آپ کو یہ نشان کے ذریعے بھی آپ کو سمجھایا جا رہا ہے اور ہم کچھ آپ کو اشارتاً ترجمہ کر کے بھی بتائیں گے۔ شمار نمبر 1، پہلا نمبر ہے اوپر سر ہو گیا، صورت چہرہ ہو گیا، مغز کو مغز کہتے ہیں، آبرو پلکیں، پلک آبرو اوپر بھویں ہو گئے، پلک پلکیں ہو گئے، گونے یا لوپ جسے کہتے ہیں گال کو کہتے ہیں، سبیل مونچھ کو کہتے ہیں، چانے ٹھوڑی کو کہتے ہیں، منہ کہتے ہیں بالوں کو، پیشانی کو پیشانی کہتے ہیں، چشم آنکھ کو کہتے ہیں، مجھے آبرو کو کہتے ہیں، ایلج کو گوش کان کو کہتے ہیں، بین یا دماغ بھی کہتے ہیں، دماغ وہ ناک کو کہتے ہیں، ریش داڑھی کو کہتے ہیں، گردن کو اردو فارسی میں گردن ہی بولتے ہیں۔ آگے دیکھیں، لجے مسوڑوں کو کہتے ہیں، دانت ہو گئے، دانت ہو گئے، زبان کو اردو زبان کہتے ہیں، لب وہی ہونٹ ہو گئے، دہن یہ پورا منہ کو فارسی میں کہتے ہیں، یہ دہن ہے، چانے ٹھوڑی کو فارسی میں کہتے ہیں چانے۔ لطفاً بخوانید دار صورت انسان چشم آبرو پھلک مژک بینی و لب قرار دارد، موهای دخترم زیبا و بلند است، من هر روز موهای او را شانه میزنم۔ دندان پزشک پاس از معاینه گفت هر روز 3 بار دندانهایت را مسواک بزن. برادرم به آرایشگاه رفت و موهای سر و صورتش را کوتاه کرد. ما با چشمهایمان میبینیم، با گوشهایمان میشنویم و با زبانمان صحبت میکنیم. خوب، شانه زدن یعنی کنگھی کرنا، یہ آج مصدر ہے۔ اب اعضائے بدن شمارے 2، پارٹ آف باڈی دوسرے نمبر پہ جو چیزیں ہیں، آپ سب سے پہلے دست پورا جو ہوتا ہے اسے آپ دست کہہ سکتے ہیں، ہاتھ یا بازو کہتے ہیں۔ کف دست ہاتھ کی جو ہتھیلی، کف دست ساعد ہو گیا، شکم پیٹ کو کہتے ہیں، ناف ہو گئی، اس طرف ناخن ہو گئے، شانے شولڈر ہو گیا، سینے کو اردو میں سینے کہتے ہیں، بازو کو دفعہ بازو ہی کہا جاتا ہے، آرنج ہو گیا، انگوشت انگلیوں کہتے ہیں، آرنج یعنی کونی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، قلب دل ہو گیا۔ اب قطف ماہیچ استخوان ہڈیوں کہتے ہیں، عضل یعنی جو پٹھے ہوتے ہیں، قطف جو اوپر شانوں کے اوپر ہوتے ہیں، کندھوں کے اوپر، تو یہ ان کے نام ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی طرح دیکھ لیا نا۔ چلو نیکسٹ چلتے ہیں۔ با واجہ داخل کا معنی کامل کنید، آپ نے خالجہ کا پر کرنا ہے ان الفاظ کو۔ شکم انسان ہے چاغ ڈیش است، کیا بزرگ است، بڑا ہوتا ہے نا۔ در راگ انسان خون وجود دارد، ٹھیک ہے، تو یہ مناسب جو آپ کو خالجہ کا لگیں ان الفاظ کو لگانا ہے۔ نیکسٹ چلیں، اعضائے بدن سے شمارے سے ہو گیا، پارٹ آف باڈی میں سے۔ اب پوست چمڑے کو انسان کی ہو چاہے وہ جانور کی ہو، ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، پوست ہو گیا، یا اسی طرح کیونکہ یہاں پہ بدن کا استعمال کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم یہاں پہ انسان کے جو کھال ہوتی ہے، جو چمڑا ہوتا ہے اسے ہم پوست کہیں گے۔ اسکلت جو ڈھانچہ ہوتا ہے۔ آگے کمر ہوگی، کمر کو کمر کہتے ہیں، پہلو ہو گیا پہلو، باسن، ران، زانو، ساک، پاشنے، ٹھیک ہو گیا، کف پا، مچے پا، کف پا، باسن پہلو، پاشنے، تو یہ آپ کے سامنے ان کے نام ہیں۔ ستون فقرات ہو گیا، ریڑھ کی ہڈی کو کہتے ہیں، کف سے سینے آپ کے سامنے ہے، حلق معدہ ہو گیا، کبد جگر ہو گیا، رودے بزرگ، رودے کوچک، اور اسی طرح کلیے، یہ سارے
جسم کے اندر جو چیزیں جو ان کے نام ہیں. اب نام تصویر ہے زیرہ بگوید. اب یہاں پہ آپ کا امتحان اگر اوپر آپ نے اچھی طرح پڑھ لیا ہے. اب یہ تصویر میں ایک تو گردن ہو گئی، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد گوش ہو گئے، اسی طرح منہ ہو گئے، یہ 3 نام ہو گئے. نیکسٹ میں آپ دیکھیں رگ ہے یا خون استعمال کر سکتے ہیں، اور باقی بھی آپ نے خود ہی ان کا تصویروں کا نام بتانے کے یہ کیا کیا چیزیں ہیں، فارسی میں انہیں کیا کہتے ہیں، اگر آپ نے اوپر اچھی طرح پڑھا ہے تو. خوب لطفاً پاسخ دهید. در صورت انسان چه چیزهای وجود دارد؟ با زبان، چشم و گوشت شکار میکنید. زانو و آرنج کجای بدن قرار دارند؟ در شکم انسان چه چیزهایی هست؟ زبان و معده در کجا قرار دارند؟ یک دست چند گوشت دارد؟ ان سوالوں کا آپ نے جواب دینا ہے. لطفاً توجہ کنید. دست، انسان 2 دست دارد. دسته، پارچ و ساتل دسته دارد. اب دیکھیں دست اور دستے یہ دونوں نزدیک ہیں، بہت ہی ملتے جلتے ہیں. تو دست ہاتھ کو کہتے ہیں، دستے جو پکڑنے والے جو وہ ہوتے ہیں، جو پارچ ہے، اور ساتل ہے جو پکڑنے والے، تو اسے کہتے ہیں دستے ہے. مثلا ما 2 پا داریم، ہمارے 2 پاؤں ہیں. این سندلی 4 پائے دارد. اس جو چیئر ہے اس کے 4 کیا ہیں؟ پائے ہیں. آگے چشم، انسان حیوان چشم دارند. در کوہ و جنگل چشم وجود دارد. دندان، این دندان است. حرف ہے، سے دندان دارد. تصویر سے بھی واضح ہے، دانتوں کو کہتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ جو دندان استعمال ہوتے ہیں وہ دندانے ہوتے ہیں، جو ڈنڈیاں ہوتی ہیں، جس طرح سین کے 3 ڈنڈیاں ہو گئی. ریش، این مرد ریش دارد. اس مرد کے داڑھی ہے. ریشے، درخت ریشے دارد. درخت کے ریشے جڑیں ہوتے ہیں. شاخ، گاؤ شاخ دارد. درخت شاخ دارد. گائے کی جو ہے نا وہ سینگ ہے، اور درخت شاخ دارد جو درخت کی شاخیں ٹہنیاں ہو گئی. لطفاً توجہ کنید. مال، من یک دوچرخه آبی دارم. این دوچرخه آبی مال من است. مال وہی جس طرح ہم کہتے ہیں مال و دولت، جو چیز کسی کے ملکیت میں ہو وہ مال کہلائی جاتی تھی. کہتے کہ من یک دوچرخه آبی دارم، میرے پاس سائیکل آبی والی ہے، آبی رنگ کی ہے میرے پاس. اور کہتے ہیں کہ این 2 چرخے یہ آبی، یہ جو آبی والی پانی کے رنگ کی طرح جو 2 چرخے ہے، جو سائیکل ہے، وہ مال من است، میری ملکیت میں ہے یا میری ملکیت میں شمار ہوتی ہے. این عینک مال من است و آن عینک مال برادرم صادق است. یکی از این دفترها مال خواهرم پروین است. این عصا مال کیست؟ یہ چه کسی است؟ این عصا مال پدر بزرگم است. آیا آن خانه زیبا مال عباس است؟ بله، آن خانه زیبا مال عباس است. انگشتر دوستم، این انگشتر مال کیست؟ این انگشتر مال دوستم است. پالتو برادر حسن، این پالتو مال کیست؟ این پالتو مال برادر حسن است. اس طرح باقی بھی آپ نے خود ہی حل کرنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ در زبان گفتار گفتگو میں کیست کو کیے بھی کہتے ہیں. این ایسا مال کیست، این ایسا مال کیے. جس طرح جب کوئی بندہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو کہتے ہیں کیے، یعنی چے کسی است، کون ہے. یہاں پہ بھی کیے استعمال کر سکتے ہیں، یہ کس کا ہے. خوب و امروز متن درس ما بدن انسان میں باشد. انسان کا بدن آج ہمارا متن ہے. بدن انسان قسمت ہے یا گوناگونی مانند پوست، گوشت، خون، استخوان وغیرہ دارد. جو انسان کا بدن ہے وہ مختلف اجزاء میں، مثل پوست ہو گیا، چمڑا ہو گیا، گوشت ہو گیا، خون ہو گیا، ہڈیاں ہو گئی وغیرہ شامل ہیں. رنگ پوست انسان گوناگون است. جو ہمارے انسانوں کے جو پوست ہے، جو چمڑا ہے، اس کا رنگ مختلف ہوتا ہے. بعض انسان زرد پوست هستند. جو بعض افراد ہوتے ہیں وہ زرد چمڑے والے ہوتے ہیں، گورے ہوتے ہیں. بعض سیاہ پوست ہستند. بعض جو افراد ہوتے ہیں وہ بلیک کلر کے ہوتے ہیں، سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں. برخی سرخ پوست ہستند، سرخ پوست ہوتے ہیں. بعض دیگر سفید پوست ہیں. جو بعض ہوتے ہیں وہ خود چٹے سفید ہوتے ہیں. ما به وسیله پوست گرمی، سردی، زبری و نرمی را احساس میکنیم. ہم اسی چمڑی کے ذریعے، جو ہمارے بدن کے اوپر چمڑا ہوتے ہے، اس کے ذریعے
ہم گرمی کو، سردی کو، نرم ہو یا کیا کہتے ہیں سخت ہو، اس کا احساس کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں، آپ دیکھ لیا خوب۔ اب ان کے بارے میں در بدن انسان بیش از 200 عدد استخوان وجود دارد، کہتے ہیں کہ انسان کے بدن میں تقریباً 200 سے زیادہ ہڈیاں ہیں۔ استخوان ہا بسیار محکم ہستند، جو ہماری ہڈیاں بہت ہی مضبوط ہیں۔ محکم ترین و بلند ترین استخوان بدن انسان استخوان ران است، کہتے ہیں جو ہڈیوں میں جو بہت زیادہ محکم ترین، جو سخت ترین جو ہڈی ہے وہ ہمارے بدن، انسان کے بدن کی جو ران والی ہڈی ہوتی ہے وہ کیا کہتے ہیں سخت ہوتی ہے۔ در بدن انسان، ہمارے بدن میں، انسان کے بدن میں 2 چشم برائے دیدن، 2 آنکھیں ہوتی ہیں دیکھنے کے لیے، 2 گوش برائے شنیدن، 2 کان ہوتے ہیں سننے کے لیے وجود دارد ہیں۔ بعضی از مردم، تقریباً بعضی جو لوگ ہوتے ہیں چشم ایشان ضعیف آسان، ان کی آنکھیں ضعیف ہوتی ہیں، وہ خوب نمی بیناد اور اچھی طرح نہیں دیکھ سکتے۔ آنہا برائے بہتر دیدن از اینا کے استفادہ میں کنند، وہ اچھی طرح دیکھنے کے لیے اینا کا استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ دیکھیں، اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ ما از بینی علاوہ بر نفس کشیدن، ہم ناک سے سانس لینے کے علاوہ بوئے غذا، کھانے کی جو خوشبو ہوتی ہے، گولہ عطرہ، اور جو مختلف پھول ہوتے ہیں اور عطر ہوتے ہیں ان کا احساس کرتے ہیں، یعنی سونگھتے ہیں۔ بے وسیلے زبان حرف میں ذریعے، صاف ظاہر ہے زبان کے ذریعے ہم بولتے ہیں۔ و طعام و مزے خورد نہا مانند شیرین بودن اصل، اور اپنے اس زبان سے ہم چکھنے میں، کھانے میں، مثلا اصل ہو گیا شہد کو چکھنے میں، اس کی مٹھاس کو چکھنے میں، شور بدن نمک، اور نمک کا جو کھٹا پن ہے، نمکین جو چیز ہے، تند بودن فلفل، فلفل ہو گیا مرچوں کا جو تند ہونا ہے، اور ترش بودن باز از میوہ، اور جو کچھ جو میوہ جات ہیں ان کا جو کھٹا پن ہوتا ہے وہ ہم حس می کنیم، احساس کرتے ہیں۔ در بدن ما اعضائے دیگر ہم وجود دارند، ہمارے بدن میں اور بھی اعضاء ہوتے ہیں، کون سے؟ مانند قلب کے بوسیلے آن خون بے ہمیں جا بدن میں رساد، آفرین۔ ایک قلب ہے، دل ہے، ہارٹ ہے، جو جس کی وجہ سے بدن میں تمام خون جاری ہوتا ہے، جاتا ہے۔ پا کے بے وسیلے آن راہ می رویں، پاؤں جس کے ذریعے ہم راہ چلتے ہیں۔ و دست کے وسیلے آن می نویسیم، اور ہاتھ جس کے ذریعے ہم لکھتے ہیں۔ غذا میں خوریم، کھانا بھی کھاتے ہیں، وسائل بار می داریم، اور سامان کو بھی اٹھاتے ہیں۔ لطفاً پاسو دہید، پوست انسان چه رنگ است؟ بلندترین استخوان بدن کدام است؟ بینی برای چیست؟ چرا بعضی از انسان‌ها از عینک استفاده می‌کنند؟ انسان از زبان برای چه کاری استفاده می‌کند؟ انسان به وسیله پوست چیزهایی را احساس می‌کند. انسان به وسیله پاها و دستهایش چه کار می‌کند؟ حرف زدن آج کا مصدر ہے، یعنی بولنا۔ مانند مثال جملہ بگید، اب کان ہے، تصویر کو دیکھنا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ کان، گوش، ماں بے وسیلے گوش می شرمی، اب آنکھیں، آنکھ سے کیا کرتا ہے؟ ماں بے وسیلے یہ چشم می بینی، ناک ہو گیا، ماں بے وسیلے بینی برا احساس می کنی، می بوئیم۔ تو یہ بھی آپ اسی طرح باقی جملے بنا سکتے ہیں تصویر کو دیکھ کر۔ با واجہ داخل کو مانے کامل کنید، اچھا جی، کھسی کے دیگرانہ دوست دارد و بے آنہ کمک می کند، کیا ہے؟ مہربان است۔ مناسب الفاظ آپ نے یہاں پہ لگانے، خالی جگہ پر کرنا ہے۔ اب برائے ہر تصویر جملے کیا کہتے ہیں؟ بگوید۔ اب ہر تصویر کے لیے آپ نے ایک ایک دو جملہ آپ نے لگانا ہے۔ اب یہ دیکھیں، چشمے بھی یہاں پہ آئے اور چشم بھی آ گیا ہے، دونوں سیم جو ہے نا لکھنے کا طریقہ اور پڑھنے کا طریقہ، لیکن معنی الگ الگ ہیں۔ چشمے آ گیا، پانی کا چشمہ، اور چشم یعنی آنکھ ہوگی، ان سے آپ نے الگ الگ جملے بنانا ہے تاکہ آپ کے بنانے کا طریقہ اور ان کو استعمال کرنے کا
طریقہ آپ کو آ جائے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ کلاسیں بہت ہی پسند آ رہی ہوں گی، اور کوئی بھی مشکل پیش آ رہی ہو تو آپ ہمیں کامنٹس میں بتائیں، اور یا اپنے قیمتی آراء کے لیے آپ ہمیں واٹس ایپ پہ جوائن کریں۔ اسی طرح آن لائن کلاسز کے لیے بھی آپ، چاہے وہ قرآن کے آن لائن کلاسز ہوں، بچوں بڑوں کی، بزرگوں کی، لیڈیز اور جینٹس کی، یا یہیں 3 منتھ کا جو مختصر اور کمپلیٹ کورس ہوتا ہے جس میں آپ لوگ فارسی زبان کو، ان 3 مہینے کا کورس اگر آپ کر لیتے ہیں تو ان زبان فارسی کو آپ پڑھ، لکھ اور اسی طرح بول چول کے ساتھ آپ نے پڑھنا اور ترجمہ کرنا بھی سیکھ پائیں گے گارنٹی کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ آپ تشریف لے کر آئیں واٹس ایپ پہ، انشاءاللہ اپنے دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اچھی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں کریں، اور ہمارے ان دروس کو بھی آپ شیئر کیا کریں، اور اسی طرح اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت۔ خدا نگہدار شما باشد۔